بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے؟ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلہ کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلہ کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے، تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی ہے، وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسا اپنے بیٹوں کو، اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم خواہ کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی طرف رکھا کرو، تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے۔ مگر ان میں جو ظالم ہیں تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہیں، اور جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، اور کتاب الہی سکھاتا ہے، اور حکمت کی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔